کہ ایمان والوں کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ضرور یہ آپ کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ بات سمجھ لی جائے کہ ڈپریشن از ناٹ اے ٹیبو، اس کو جو ہے اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، شرم کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں غم محسوس کرنا کمزوری نہیں بلکہ انسانی فطرت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑ کر کہنے لگے ہائے یوسف، اور غم کے باعث ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ دن ہی دن میں غم دبائے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مجھے ٹاپک دیا گیا ہے مینٹل ہیلتھ اکارڈنگ ٹو دا میڈیکل پرسپیکٹیو، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہوں تو یو کین رائٹ ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر اینڈ دین وی کین آنسر ایٹ دی اینڈ۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ بائی WHO؟ The WHO Constitution states that health is a state of complete physical, mental, and social well-being. It's not merely the absence of disease. So اس میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سوشل ویل بینگ جو ہے یہ ایک ڈیفینیشن ہے جس میں سوشل ویل بینگ کا ذکر ہے۔ What are the mental health statistics showing us? Over 1 billion people living with mental health conditions. More than 1 billion people live with mental health disorders throughout the world. This is the new data, again, according to WHO. So, conditions are like anxiety, stress, panic, depression, and the list goes on and on. اس کے علاوہ بہت خطرناک قسم کی بیماریاں بھی ہیں، لیکن یہ جنرل چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں اور میرے خیال ہے گھر گھر یہ نظر آ رہی ہیں۔ what does depression do actually؟ وہ فزیکل ہیلتھ کو تو ہمارے متاثر کرتا ہی ہے، لیکن ہماری اکنامک ہیلتھ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ انڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں کو ہمارے متاثر کرتا ہے، ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کو، ہماری اسپریچول ہیلتھ کو، ہماری سوشل ویل بینگ، سوشل ہیلتھ اور اکنامک۔ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اف اے پرسن، اے لیڈی اور اے مین، اگر وہ ان پروڈکٹیو ہو رہا ہے یا وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے اپنے فوکس یا گول سے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بھی سنبھال سکے گا فائنینشلی یا اپنی فیملی کو سنبھال سکے گا۔ سو دس از ناٹ سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی ٹیکن لائٹلی۔ پاکستان میں پریویلنس 1 in 4، approximately 50 million people will experience mental health issues once in a lifetime or maybe more. So یہ بڑی alarming situation ہے۔ It means 20 to 30% have clinical depression or any other mental health issues. اب اس میں ویرائٹی آف ظاہر سرویئرس بھی ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے اسٹیٹسٹکس کا بھی فرق ہے، لیکن جب میں دیکھ رہی تھی تو اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 30%، 32%، 33% یہ جو ہے یہ ہم کو نظر آ رہا تھا۔ اینڈ اس میں دس mental health issue, this is irrespective of gender. Men and women both are equally involved or affected by it. چاہے وہ گھر کی زندگی ہے، چاہے وہ آپ کی جو ہے وہ آفیشیل آپ کی لائف ہے، جو آپ کا ٹائم گزرتا ہے آفس میں یا اس قسم کے مسئلے مسائل، تو وہ سب جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ گیلپ کا سروے کہتا ہے کہ 13.6 آر کنسرنڈ اباؤٹ اسٹریس مینٹل ہیلتھ۔ یہ ہمارا گیلپ کا ہے جو بڑا ہی یہ ایک ایکریڈیٹڈ ادارہ ہے، سالوں سے چل رہا ہے اور وہ یہ بات سامنے رکھ رہا ہے۔ دس از ان ریلیشن ٹو اسٹریس اینڈ وری۔ سو اس پہ مجھے بات تو نہیں کرنی تھی، اس پہ میں جلدی سے گزر جاؤں گی، لیکن اسپریچول فیکٹر آف مینٹل ہیلتھ یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے
ایک سوال یہ ذہن میں ابھرتا ہے، اور جب میں بھی نوجوان تھی ایک زمانے میں، تو میں یہ اسکالر سے اور جو میرے مینٹورز ہیں ان سے یہ بات پوچھا کرتی تھی کہ از ڈپریشن اگینسٹ دا لیول آف ایمان؟ کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ بات سنی کہ ایمان والوں کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ضرور یہ آپ کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اس کا 2-3 ایگزامپلس میں کوئکلی آپ کو دوں گی۔ سورہ مریم کی جو آیات ہیں 22 سے لے کر 26 تک، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کسی دور علاقے میں چلی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا بھی آئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ غم نہ کرو، اللہ تحزنی، تم غم نہ کرو، تمہارے رب نے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تازہ پانی اور کھجوریں بھی گرا دیں ان کے لیے نا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ جو ہے نا یہ اس طرح کی کیفیت کچھ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ جب زچگی کا درد انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر زچگی کا درد انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو جاتی۔ وہی بات، یعنی غم سے یہ جملہ اور یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے۔ تو ایک تو یہ اگزامپل ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے فطرت الوحی کا مجھے نظر آتا ہے، میں اس کو کوئی بالکل ایک اتھارٹی کے طور پہ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ کہ جو ہمیں شان نزول اور جو سورہ مدثر کے بھی حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وحی جو ہے وہ رک گئی تھی، بالکل وقفہ ہو گیا تھا اور وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر روحانی اور ذہنی بوجھ کی کیفیت طاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کو بڑے پیار سے پکارا اور کہا اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اور اس کے بعد پہ در پہ جو ہے وہ وہی جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہا اور آپ کے اوپر سے یہ بوجھ بھی اتر گیا۔ اسی طرح مجھے ایک اور اگزامپل لگتا ہے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر ان کی جو آنکھیں وہ سفید پڑ گئی تھی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑ کر کہنے لگے ہائے یوسف، اور غم کے باعث ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ دل ہی دل میں غم دبائے ہوئے تھے۔ تو اسلام میں غم محسوس کرنا کمزوری نہیں بلکہ انسانی فطرت ہے۔ پھر میڈیکل پرسپیکٹیو جو کہ میری اصل جو ہے مجھے جس پہ بات کرنی ہے کہ ڈپریشن از ناٹ اے ٹیبو۔ ڈپریشن دنیا بھر میں تو جو میرا انالیسز ہے مجھے یہ نظر آتا ہے ڈپریشن، اسٹریس یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ریلیٹڈ ہیں، اینگر ٹینٹرمز ہوتے ہیں، پینک ہوتی ہے، پینک اٹیکس جو پراپر ہوتے ہیں، تو لوگ تو کھل کر بات کر رہے ہیں، سیلیبریٹیز کا آپ کو نظر آتا ہوگا، اور پاکستان میں بھی ایک حد تک مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ اب بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایک لو فیز گیا تھا اور کیسے ہم اس سے نکلے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اور ابھی حالیہ جو ہماری ہی ایک شہر کی یونیورسٹی میں 2 واقعات ہوئے پیر در پیر، اس سے پہلے بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ 2021 کی، کہ ایک سائیکیٹرسٹ تھے، انہوں نے بھی سوسائڈ کی تھی اور وہ خود سائیکیٹرسٹ تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس پہ ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، بجائے یہ کہ کوئی اپنی جان لے لے، یا اگر جیسے ہمیں اسٹوڈنٹ کا نظر آتا ہے کہ جان بھی اس کی بچ گئی، لیکن اس کی جان جو بچی وہ تو زندگی سے بھی بدتر تھی، کہ وہ اب کس حال میں، وہ فاطمہ میرے خیال نام ہے، وہ پڑی ہوئی ہے کہ اس کی ہڈیاں ساری چکنا چور ہو گئی ہے، اور آگے کیسی اس کی زندگی ہوگی، یہ ایک سوچ کر بھی جو ہے وہ غم افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ ڈپریشن از ناٹ اے ٹیبو، اس کو جو ہے اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، شرم کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہیلپ لینی ہوگی ہمیں کہ تاکہ ہم بہتر
فیل کر سکیں اور ہم پروڈکٹیو ہو سکیں, ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکیں, ہمارا کیا ویژن ہے, ہمارا کیا پرپس ہے, ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسے ہی تو نہیں آ گئے نا یہاں پر کہ بس ٹائم پاس کیا اور چلے گئے اور چل کیا اور ہیڈ فن اینڈ دین گو بیک. سو ریکمنڈیشنز آر to seek help for healing ASAP, as soon as possible, as you come to know about it. ضرور بات کریں. سپورٹ سسٹم سب سے پہلا آپ کا ہونا چاہیے, اگر ہے تو یو آر بلیسڈ. فیملی, پیرنٹس سب سے پہلے ٹاپ پر, سبلنگس, فرینڈس, کلوز فرینڈس whom you can trust کہ وہ جو ہیں آپ کا ایک اشتہار نہیں لگائیں گے. اگر آپ کے پاس ایسے دوست ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. پھر اسپریچول فیکٹرز پہ میرے جو احباب ہیں وہ بات کر چکے ہیں, اس کو صرف ٹچ اپون ہی میں کروں گی, اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی. کنیکٹ وتھ اللہ, ٹاک ٹو اللہ, ہیو ڈائلاگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دا ارلی آورز آف دا مارننگ. نفل نماز حاجت کے ذریعے, سورہ رحمان کی تھیراپی, ہیلر لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, سے اٹ ہیز ڈن ونڈرز, وہ ضرور کریں. سائیکولوجیکل ہیلپ کا جہاں تک تعلق ہے یہ فرسٹ سیکنڈ اسٹیپ ہوگا. میڈیکلی اگر ہم بات کریں یا کہ ایک سائیکو تھراپسٹ یا ایک کوئی کاؤنسلر یا تھراپسٹ, اس کی ڈفرینٹ ویرائٹیز ہوتی ہیں. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے جس کے اندر سائیکیاٹرسٹ ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, اور پھر فیملی کاؤنسلنگ کے لیے بھی بلایا جاتا ہے. جو اچھے تھراپسٹ ہیں وہ تو ضرور بلاتے ہیں بغیر آپ کا راز کیے, کسی کو دیے ہوئے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں, وہ کچھ سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے مس کمیونیکیشن ہو یا پرسیپشنس کا ڈفرینس ہو دونوں سائڈ سے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ فیملی کیئر, فیملی کاؤنسلنگ بھی ہو. اینڈ دین اف ایڈوائزڈ, اگر پانی سر سے بالکل ہی اونچا جا رہا ہے اور تو پھر سیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوگا اور دوا لینا ہوگا. دوا کے معاملے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, کینسر ہے, اس کی جو ہے آنکالوجی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی شرم نہ کرے کہ اگر کوئی دوا کھانے کچھ عرصے کے لیے پڑ رہی ہے یا لمبے عرصے کے لیے بھی اگر دوا لینی پڑ رہی ہے تو ٹریٹمنٹ کو اپنے جاری رکھیں. اگر دوا آپ روکیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی اور, یہ جو میں نے بیماریوں کے نام لیے, کسی اور جو ہے آپ نے دوا, بیماری کے لیے دوا لے رہے تھے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ روک دیا, اور پھر ظاہر ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اگر ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اس کا تو بی پی شوٹ ہی کر جائے گا, وہ خدا نخواستہ پیرالسس یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے فوز ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اس کو بالکل جو ہے وہ دبائیں نہیں یا شرمائے نہیں. اس میں بار بار میں کہوں گی ٹیک ہوم میسیج یہی ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ بہت عرصے سے ایک ہمیں سکھا رہے ہیں کچھ بات, ویسے تو بہت کچھ سکھا رہے ہیں, کہ ایک تو یہ کہ ڈونٹ ڈویل ان یور پاسٹ, ماضی میں نہیں زندہ رہے. اگر ماضی میں کچھ برا ہوا ہے, ہاں اچھی یادیں ہم یاد کر سکتے ہیں, اس سے تو اچھا ہی ہوگا, لیکن ماضی میں اگر کوئی تلخ یادیں, کوئی تلخ واقعات ہوئے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. اور پریزنٹ میں بھی اگر کچھ برا ہو رہا ہے اس سے نکلنے کی بھی کوشش کریں, اینڈ یہ سوچیں کہ میں اپنے فیوچر کو کیسے برائٹ کر سکتی ہوں, میں کیسے اپنی ہیلنگ کر کے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتی ہوں یا بنا سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکلیں اور فیوچر کی طرف سوچیں. ہوپ از دا کریٹر آف ہارمنی, ہوپ از دا گریٹسٹ سسٹینر آف لائف, اینڈ مینٹیننگ ہوپ از سسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. مجھے مختصر کہا گیا تھا, میں نے مختصر بات کی, امید ہے کہ کچھ